اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ظفر الاسلام صاحب خود ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ظفر الاسلام صاحب، 1 سال میں 80 قبرستان دہلی سے غائب ہیں، کیا تلاش جاری ہے؟ نہیں، یہ 1 سال میں ایسا نہیں ہوا ہے، یہ تو جو پچھلے سال کی رپورٹ تھی اور اس سال کی رپورٹ میں 80 کا فرق آ رہا ہے۔ پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق 131 قبرستان 704 میں سے بچے ہوئے ہیں، جس میں سے کہ 16 قبرستان فنکشنل نہیں ہیں، یعنی ان کے بارے میں مقدمات چل رہے ہیں۔ تو گویا 115 ہمارے پاس اس وقت موجود ہے جہاں پہ دفن ہو رہا ہے، دفن ہونے والی بات ہے، جو کہ لائیو ہیں، جو کہ جہاں پہ فنکشنل ہے، اور دوسرے پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ بہت سے ڈی ڈی اے وغیرہ نے، حکومت نے، لینڈ ڈپارٹمنٹ نے قبضہ کیے ہوئے، لیکن خود ہمارے لوگوں نے، جو افراد اور تنظیموں نے بھی بہت سے قبضے کر رکھے ہیں۔ اس وجہ سے بڑی شدت سے جو ہے یہاں مسئلہ پیش آنے والا ہے، اور اسی وجہ سے یہ اسٹڈی کرائی گئی ہے کہ جانے کی حقیقت کیا ہے۔ تو بہت ہی ایک فیلڈ ورک کر کے، پورا دیکھ کر کے یہ سب چیزیں نکالی گئی ہیں، اور یہ حکومت کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے، لیفٹیننٹ گورنر کو بھی دے دیا ہے، اور جو کیجریوال صاحب جو یہاں کے وزیر اعلیٰ ان کو بھی دے دیا ہے، اور دوسری جو تنظیمیں ہیں ڈی ڈی اے وغیرہ ان کو بھی دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ زمینیں خالی کرائی جائیں، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بہت سی زمینیں خالی نہیں ہو پائیں گی، اس لیے جنہوں نے قبضہ کیا اس کے بدلے وہ معاوضہ دیں یا اس کے بدلے زمین دیں، یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے، تاکہ وہ مسئلہ جو ہے اس وقت جو قائم ہے وہ دور ہو سکے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ڈی ڈی اے جو نئی کالونیز بناتی ہے وہاں پر قبرستان کی جگہ چھوڑے، اس لیے کہ عموماً یہی ہو رہا ہے کہ وہ قبرستان کی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں، پھر وہاں کے لوگوں کو بہت دور جانا پڑتا ہے، اور دور جو قبرستان ہے وہاں کے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں پہ ہیں وہیں دفن کیجیے، آپ ادھر کیوں آتے ہیں۔ بالکل ظفر صاحب، ایک سوال یہ، آپ نے بتایا کہ رپورٹ لیفٹیننٹ گورنر کو اور وزیر اعلیٰ کو سونپ دی ہے، وزیر اعلیٰ مسلم حامی ہونے کا دم بھی بھرتے ہیں، تو کیا امید لگائی جا رہی، کس طرح کا ان کی طرف سے آشواسن یا یقین دہانی ملی ہے؟ نہیں، یقین دہانی تو یقیناً ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کریں گے، لیکن بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اس معاملے کا تعلق جو ہے وہ بیوروکریسی سے ہوتا ہے، اور بیوروکریسی ہمارے نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹو نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی اڑنگا لگا کر کے وہ اس معاملے کو دفن کر دیتی ہے اور فائل کو چلنے نہیں دیتی۔ لیکن ہم جو ہے بہرحال جب تک ہم لوگ اس کمیشن میں ہیں ان معاملات کو ہم دیکھتے رہیں گے، اور فائلوں کو، بہت سے فائلوں کو ہم نے متحرک کیا ہے جو فائلیں سو گئی تھی، تو اسی طرح سے اس فائل کو بھی ہم متحرک رکھیں گے اور بار بار سوال کریں گے ڈی ڈی او وغیرہ سے، بھائی آپ نے کیا کیا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار سوال کرنے سے، ان کو بلانے سے، اس کیس کی سماعت کرنے سے نتیجے نکلتے ہیں، تو یہ چیز جاری رہے گی، لیکن ہمیں کوئی ایسے معجزے کا کوئی ایسا یعنی خیال نہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے، کچھ بھی اگر مل جائے تو وہ بھی نہ ہونے سے اچھا ہے۔ بالکل ظفر صاحب، آپ نے جیسے بتایا کہ ڈی ڈی اے سے بات کریں گے، یا جو سرکاری دفاتر کچھ بنے ہوئے ہیں قبرستان کی زمینوں پر، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن جو اپنوں نے قبضہ کیا آپ کی رپورٹ کے حساب سے 56% جو ہے وہ مسلم ادارے قابض ہیں، ان سے کس طرح سے نجات ملے گی؟ ادارے اور افراد بھی، ادارے اور افراد، بالکل ادارے اور افراد ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ایسی چیز جو کہ اس مقصد کے لیے وقف کی گئی تھی کہ وہ وہاں پہ مسلمانوں کے لوگ دفن ہوں، اس پہ خود مسلمان وہاں آج رہ رہے ہیں۔ آپ بہت سے جگہوں پہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے مسلمان وہاں مکانات بنائے ہوئے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس بات کا امکان نہیں کہ وہ چھوڑ کے ایسے آسانی سے چلے جائیں گے، بہت مشکل سے جائیں گے اگر جانا بھی ہوگا، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ان سے اس کے پیسے لے لیے جائیں، زمین کے بڑے پیسے دیجیے اور اس کے بدلے ہم کہیں اور زمین لیں۔ جی چلیے، بہت بہت شکریہ نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے ظفر الاسلام صاحب۔ تو دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ظفر الاسلام صاحب اس تعلق سے ہمیں مزید تفصیلات دے رہے تھے۔